الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا أولئك الذين یہی وہ لوگ ہیں یدعون جنہیں وہ پکارتے ہیں یبتغون وہ تلاش کرتے ہیں الی ربہم الوسیلۃ اپنے رب کی طرف وسیلہ ایہم اقرب کہ کون ان میں سے زیادہ قریب ہو جائے وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ اور وہ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی وَيَخَافُونَ عَذَابَ اور وہ ڈرتے ہیں اللہ کے عذاب سے إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا بے شک آپ کے رب کا عذاب ہے ڈرا جانے والا آپ کا رب کا عذاب ہے ہی ایسی چیز کہ جسے ڈرنا چاہیے اولئک الذین یدعون یہی وہ لوگ ہیں جنہیں یہ پکارتے ہیں یدعون سے مراد کون لوگ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں یہ پکارتے ہیں کیا مطلب ہوا کن کن لوگوں کی طرف اللہ اشارہ کر رہے ہیں جو بت رکھتے ہیں جو معبود تھے سر وہ لوگ جو نیک ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں یعنی اپنے نیک کام ہاں جی اصل میں اولئکا سے اشارہ ہوتا ہے ان لوگوں کی طرف جن کا پیچھے ذکر ہو تو پیچھے کن کا ذکر ہوا ہے مشرک کا پیچھے جو گمان کرتے ہیں اللہ کے سوا پیچھے اصل میں ذکر ہوا مشرکین کا کہ مشرکین اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں کچھ لوگوں کو مشرکین اللہ کے علاوہ جنہیں معبود بناتے ہیں کن لوگوں کو پکارتے ہیں یعنی پچھلی آیت میں ایک تو مشرکوں کا ذکر ہے جو شرک کرتے ہیں اور یعنی شرک کرتے ہیں یعنی اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں اللہ کی مخلوق کو کنہیں اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کو نبیوں کو ولیوں کو اللہ کے نیک بندوں کو تو پچھلی آیت میں اصل میں مشرکوں کا ذکر ہوا اور مشرکین اللہ کے علاوہ جنہیں معبود ٹھہراتے ہیں تو پچھلی آیت پہ اللہ نے فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان مشرکین سے کہ اے مشرکو تم پکار لو ان لوگوں کو جنہیں تم اللہ کے علاوہ گمان کرتے ہو کیا گمان کرتے ہو یعنی معبود یعنی پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیں آپ کہہ دیں مشرکین سے کہ اے مشرکو تم ان لوگوں کو پکارو جنہیں تم اللہ کے علاوہ گمان کرتے ہو یعنی جنہیں تم اللہ کا شریک سمجھتے ہو تو مشرکین کو کے لیے اعلان ہے کہ وہ اپنے معبودوں کو پکاریں اور یہاں معبودوں سے مراد کون مراد ہیں اللہ کے علاوہ کن کو پکارا جاتا ہے نیک لوگوں کو انبیاء اور صالحین کو ہاں خلو کر کے دیکھیں اللہ کے علاوہ تین قسم کی چیزوں کو پکارا جاتا ہے تین قسم کے لوگوں کو
جو وہ سمجھتے تھے کہ وہ فائدہ اور نقصان کے مالک۔ ایک تو نیک لوگ نبی ولی جو لوگوں کو پوری زندگی اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے رہے، اللہ کی توحید کی بات کرتے رہے، لوگوں کو شرک سے روکتے رہے۔ لوگوں نے انہی نیک لوگوں کو جو انہیں شرک سے روکتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے، لوگوں نے انہی کی ذات میں غلو کر کے انہیں اللہ کا شریک بنا کر جس چیز سے وہ روکتے رہے وہی چیز ان کے اندر پیدا کر دی۔ نیک لوگوں کو معبود بنا لیے، نبیوں کو، ولیوں کو۔ ایک تو ان کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کس کو پکارا جاتا ہے؟ اس کو دنیا میں جن جن لوگوں کو اللہ کا شریک بنایا جاتا ہے وہ ایک تو نیک لوگ ہیں، اور کون سے لوگ ہو سکتے ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے؟ اللہ کی مخلوق جیسے آگ وغیرہ۔ ہاں، یعنی بے جان چیزوں کو، جیسے جمادات۔ سورج، چاند، ستارے وغیرہ، یا وہ پتھر یا وہ مٹی جس سے بت بنائے جاتے تھے، ٹھیک ہے، بے جان چیزیں، تو ان کو بھی اللہ کے علاوہ معبود بنایا جاتا ہے۔ سورج، چاند، ستاروں کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھی اپنی قوم کو دعوت دی، تو اس دعوت میں انہوں نے سورج، چاند، ستاروں کا معبود نہ ہونا ثابت کیا۔ پہلے سورج کے بارے میں کہا یہ میرا رب ہے، پہلے ستارے کے بارے میں کہا یہ میرا رب ہے، پھر جب ڈوب گیا کہا کہ یہ تو ڈوب گیا ہے، یہ تو غروب ہو گیا ہے، پھر چاند کے بارے میں کہا یہ میرا رب ہے، پھر وہ بھی ڈوب گیا تو کہا یہ بھی رب نہیں ہو سکتا، پھر سورج کے بارے میں کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے تمہارے گمان کے مطابق، یعنی پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا یہ بھی غروب ہو گیا، یہ بھی رب نہیں ہو سکتا۔ تو سمجھایا کہ رب وہ ہوتا ہے جو ازل سے ہو، جو ابد تک ہو، جو مخلوق نہ ہو، جو کبھی ہو کبھی نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا، جو ہر وقت ازل سے ہے، ابد تک ہے، تو وہ رب ہو سکتا ہے، اور وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو اللہ کے علاوہ جنہیں پکارا جاتا ہے وہ سورج، چاند، ستارے، پتھر، مٹی وغیرہ جن سے بت بنائے جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کہتے ہیں کہ جہنم کا ایندھن لوگ بھی ہوں گے، اللہ کے نافرمان، اور پتھر بھی ہوں گے۔ پتھر کیوں جہنم کا ایندھن ہوں گے؟ پتھر سزا کے لیے جہنم میں نہیں جائیں گے، پتھروں کا کیا جرم ہے؟ پتھروں کو کیوں جہنم میں ڈالا جائے گا؟ وہ آگ کا ایندھن پتھر کیوں ہے؟ آگ کا ایندھن پتھر کیوں ہے؟ کیونکہ وہ دنیا میں بھی ان پتھروں کی عبادت کرتے تھے، پھر ان کو پھر یہ ذلت رسوائی ہو گیا، ہم ان کی وجہ سے ان کا بھی انجام ہماری طرح ہے۔ اللہ سے ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جن پتھروں اور جن مٹی وغیرہ سے تم بت بناتے ہو، تو دیکھو تم سمجھتے ہو کہ وہ اب اللہ کے معبود بن گئے ہیں، بڑے معزز ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یعنی ان کے شرک کی مذمت کرنے کے لیے، اور اللہ یہ بتانے کے لیے کہ یہ پتھر اور یہ مٹی وغیرہ یہ معبود نہیں ہے، اللہ لوگوں کے ساتھ پتھر، مٹی وغیرہ کو بھی، پتھروں کو بھی اللہ تعالیٰ آگ میں ڈال دیں گے۔ وقودها الناس والحجارہ، آگ کا ایندھن لوگ بھی ہیں اور پتھر بھی ہیں۔ اچھا، ایک تو ہو گئے نیک لوگ جنہیں معبود بنایا جاتا ہے اللہ کا، ایک ہو گئے یہ جمادات وغیرہ، دیگر مخلوقات، سورج، چاند، ستارے، پتھر وغیرہ، اور کون ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ معبود بنایا جاتا ہے؟ جی خواہشات نفس کو معبود جی بنا- اور یعنی شیطان، دجال، فرعون، شداد، ٹھیک ہے، نمرود وغیرہ، انہوں نے بھی معبود ہونے کا دعویٰ کیا۔ یعنی وہ لوگ جو جو خود کہتے ہیں ہمیں رب مانو۔ دیکھیے اب ان میں سے یعنی شیطان، نمرود، شداد،
فرعون وغیرہ کہتے تھے ہمیں رب مانو. یہ واحد ہیں جو اللہ کے نافرمان بھی تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم رب ہیں ہمیں رب مانو. باقی جو دو قسم کی چیزیں ہیں، ایک نبی ولی نیک لوگ، انہوں نے کبھی لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف یا اپنی ربوبیت کی طرف نہیں بلایا، بلکہ وہ اپنی زندگی میں لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے. اور تیسری قسم جو ہے وہ سورج چاند ستارے پتھر وغیرہ، انہوں نے بھی کبھی کسی کو اپنی عبادت کے لیے کہا نہیں، یہ تو جمادات ہے، یہ تو بول بھی نہیں سکتے. لوگ خود ہی ان کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ یہ بڑے نفع بخش ہیں، تو یہ معبود ہوں گے. سورج ہمیں روشنی دیتا ہے، حرارت دیتا ہے، تو یہ معبود ہوگا. تو جس طرح ہندوؤں نے بہت سارے معبود بنائے ہیں. تو یہ تین قسم کے معبود ہوتے ہیں. اس آیت کریمہ میں کن معبودوں کی بات ہو رہی ہے؟ ان تین معبودوں میں سے. پچھلی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ پکار لو انہیں جنہیں تم اللہ کے علاوہ گمان کرتے ہو. پہلے قسم کے نیک لوگوں کو. اس آیت کریمہ میں پہلے قسم کے لوگ مراد ہیں، نیک لوگ، نبی ولی. یہ وضاحت اس لیے میں نے کی ہے کیونکہ اگلی آیت میں آ رہا ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، کہ یہ جنہیں پکارتے تھے اللہ کے علاوہ وہ لوگ خود اللہ کو پکارتے تھے. تو گویا کہ پتہ لگا کہ یہ جاندار لوگوں کی بات ہو رہی ہے، جاندار لوگوں کو اللہ کا معبود بنایا گیا. اور یہ جاندار لوگوں میں سے بھی وہ جاندار لوگ مراد ہیں جو خود نیک تھے، اللہ کے قریب ہونا چاہتے تھے، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے تھے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے. تو پتہ لگا کہ اللہ کے نبیوں اور اللہ کے ولیوں کو بھی اللہ کا شریک بنایا جاتا ہے. یہ وضاحت اس لیے بہت ضروری ہے. یہ وضاحت کس لیے ضروری ہے؟ اس وضاحت کی ضرورت کیوں ہے کہ یہ معبود نیک لوگ تھے، نبی تھے، ولی تھے. اس کی بہت ضرورت ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں. السلام علیکم سر، آپ کی آواز کٹ رہی ہے، کوئی سوال سمجھ نہیں آئی. جی میرا خیال ہے اب انشاءاللہ آواز نہیں کٹے گی. میری آواز آ رہی ہے اب؟ جی 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 آئی ہے. جی میرا سوال اصل میں یہ ہے کہ ہمیں یہ وضاحت کی ضرورت کیوں ہے کہ یہ جن لوگوں کی یہاں بات ہو رہی ہے تو وہ بزرگ تھے، زندہ لوگ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے. اس وضاحت اور اس صراحت کی یہاں کیوں ضرورت ہے؟ اور یہ کس طرح انہوں نے وسیلہ والی بات کا آپ پوچھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ وسیلہ کا جو ورڈ آ رہا ہے کہ وہ نہیں، اصل میں جب بھی لوگوں سے بات ہو نا، جو لوگ شرک کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، ان سے کہا جائے کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے نیک بندوں کی ذات میں غلو کر کے انہیں اللہ کا شریک نہیں بنانا چاہیے، تو ہمیشہ مشرکین آگے سے یہ بحث و مباحثہ شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں اصل میں قرآن کریم میں مثلا اگر لوگوں سے کہا جائے کہ مشرکین مکہ کی بہت مذمت ہوئی ہے قرآن کریم میں، تو مشرکین مکہ کا شرک کیا تھا، تو آگے سے لوگ کیا کہتے ہیں مشرکین مکہ کا شرک کیا تھا. عام طور پر ہمارے ہاں آپ کو پتہ مسلمانوں میں بھی شرک موجود ہے. جب مسلمانوں سے کہا جاتا ہے شرک نہ کرو، شرک کی کتنی مذمت ہے، مسلمان کہتے ہیں کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ شرک نہیں ہے، یہ قبروں کی زیارت اور قبروں پہ سجدے اور قبروں کی تعظیم اور نیک لوگوں کو وسیلہ بنانا اور نبیوں کے وسیلے سے دعائیں کرنا یا نبیوں سے دعائیں کرنا، ولیوں سے دعائیں کرنا، قبر والوں سے دعائیں کرنا، وہ کہتے ہیں یہ شرک نہیں ہے، یہ تو جائز ہے. تو ان سے جب کہا جاتا ہے کہ پھر مشرکین مکہ کا شرک کیا تھا جس کی قرآن کریم میں بہت زیادہ مذمت آئی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ کا شرک یہ تھا کہ مشرکین اصل میں وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے. تو جو بھی بتوں کی عبادت کرے گا، نیک لوگوں کے بت بنا کر وہ ان کی عبادت کرے گا تو وہ شرک ہوتا ہے. اگر سورج کی عبادت کی جائے، اگر چاند کی عبادت کی جائے، اگر پتھر کی عبادت کی جائے، پتھر کی مورتی بنا کر جس طرح ہندو بناتے ہیں، تو آج لوگ کہتے ہیں کہ وہ شرک ہوتا ہے. ورنہ نیک لوگوں کے لیے نظر و نیاز دینا، نیک لوگوں کو پکارنا، نیک لوگوں کی قبروں میں جا کر
قبروں سے فائدے کی امید اٹھانا، استفاضہ، قبروں سے فائدہ اٹھانا، استمداد کرنا، وسیلہ، وہ کہتے ہیں یہ چیزیں شرک نہیں ہیں، یہ چیزیں جائز ہیں، یہ چیزیں غلط ہیں ہی نہیں۔ تو ان سے جب کہا جاتا ہے کہ پھر مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، مشرکین مکہ بھی تو فوج شدگان سے نیک لوگوں کے بت بنا کر وہ کہتے ہیں نہیں، اصل میں مسئلہ نیک لوگوں کا نہیں ہے، مسئلہ تو ہے کہ وہ چونکہ بت بنا لیتے تھے تو بتوں کی مذمت ہے، بت بنا کر اگر بت کے سامنے سجدہ کیا جائے گا، مشرکین یہ کام کرتے تھے، یہ چیز شرک ہے۔ تو جب لوگوں سے کہا جاتا ہے شرک سے بچو اور یہ مزار اور ان چیزوں سے بچو، آپ پورے دین کا مطالعہ کریں، پورے دین میں قبروں کی، مزاروں کا ذکر نہیں ہے بلکہ ممانعت ہے۔ قبروں پر عمارتیں بنانے سے منع کیا گیا، قبروں پر لکھنے سے منع کیا گیا، قبروں کو میلہ عیدگاہ بنانے سے منع کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ آپ نے آخری عمر میں اپنے بیماری میں آپ نے، صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا اللہ یہودیوں عیسائیوں پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عید بنا لیا تھا، میلہ بنا لیا تھا۔ تو وہ قبروں پہ جا کر وہ ان سے استمداد کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم قبروں میں جا کر ہم قبر والوں سے مانگیں گے یا قبر والوں کے واسطے سے اللہ سے مانگیں گے۔ تو یہ بدعات اور خرافات اور شرکیات یہ موجود تھی، تو اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ لیکن آج جو لوگ مزاروں پر جاتے ہیں، بریلوی حضرات، تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ اصل میں شرک نہیں تھا مشرکین کا شرک یہ تھا، وہ مورتیاں بنا کر، بت بنا کر پوجتے تھے۔ تو جو بت بنائے گا، بتوں کی عبادت کرے گا، پتھروں کے سامنے سجدہ کرے گا، تو یہ شرک ہوتا ہے۔ جو سورج کی عبادت کرے وہ شرک ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں قرآن میں جہاں بھی شرک سے منع کیا گیا اس سے مراد بتوں کو پوجنا ہے، بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہونا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے پھر اس آیت کریمہ میں تو وہ تمام آیات سے مراد، وہ پہلے تو کہتے ہیں کہ کسی کو پکارنا، کسی سے مدد مانگنا، وہ کہتے ہیں یہ شرک ہے ہی نہیں، مدد مانگنا عبادت ہوتی نہیں بقول ان کے، حالانکہ ہمارا دین کہتا ہے، ہمارا قرآن کہتا ہے کہ مدد مانگنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا خدائی اختیارات والی ہے، وہ مدد جو اللہ کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگی جائے تو یہ شرک اکبر ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ کہتے ہیں مدد مانگنا جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ نے قرآن میں کیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی لوگوں کو مغالطہ دیتے ہیں، جس طرح کل بات ہو رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ نے کہا ہے کہ صبر کے ساتھ مدد مانگو، نماز کے ساتھ مدد مانگو، تو جب صبر اور نماز سے مدد مانگی جا سکتی ہے تو پھر نیک بزرگوں سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ بھئی کہاں صبر اور نماز اور کہاں نیک بزرگ جو فوت ہو چکے ہیں، اللہ کے پاس جا چکے ہیں؟ کیا صبر اور نماز کوئی شخصیات ہیں، کوئی نیک لوگ ہیں کہ جن سے مدد مانگی جاتی ہے اور صبر سے مدد مانگی جاتی ہے، نماز سے مدد مانگی جاتی ہے؟ نہیں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کا مطلب کچھ اور ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کا کیا مطلب ہے؟ کیا یعنی میں ایک سن رہا تھا کافی پہلے کیسٹ میں، تقریر تھی کسی شخص کی، عالم کہلانے والے کی، اور وہ یہ دلیل دے رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا دیکھو اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ مدد مانگو، تو جب صبر اور نماز سے مدد مانگی جا سکتی ہے تو بزرگوں سے مدد کیوں نہیں مانگی جا سکتی؟ تو کیا قرآن کی آیت وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ یہاں کیا مراد ہے؟ یہاں یہی مراد ہے کہ جس طرح بزرگوں سے مدد مانگی جاتی ہے اس طرح صبر اور نماز سے مدد مانگو؟ کوئی صبر اور نماز کوئی آئیڈینٹی ہے، کوئی شخصیت ہے؟ کیا مراد ہے آیت کریمہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ سے؟ مدد تو اللہ ہی سے مانگی جاتی ہے، لیکن اپنی نیکی کو، یعنی کہ صبر کرنے کو اور نماز پڑھنے کو اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ ہمارے صبر کو قبول فرما، ہم نے صبر ہی کرنا ہے، چاہے جی۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صبر اور نماز کوئی نیک ہستیاں ہیں، کوئی نبی ہیں، کوئی ولی ہیں تو اللہ کہتے ہیں ان سے مدد مانگو، تو جب ان سے مدد مانگنا جائز ہے تو پھر نیک لوگوں سے بھی مدد مانگنا جائز ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز یہ اعمال ہیں، نیک اعمال،
اس کا مطلب ہے کہ صبر کر کے یعنی نیک اعمال کر کے اللہ سے مدد مانگو. اللہ سے مدد مانگنے کی بات ہو رہی ہے. نماز پڑھ کے صبر اور نماز کوئی شخصیات نہیں ہے. تو مراد ہے اللہ سے مدد مانگو صبر کر کے. صبر نیک عمل ہے تمہارا. تو نیک عمل کر کے اللہ کے سامنے نیک عمل کا وسیلہ پیش کرو. نماز پڑھ کے جو نیک عمل ہے تو نماز پڑھو اور اللہ سے مدد مانگو. تو وستعینوا بالصبر والصلاۃ میں اللہ سے مدد کی بات ہو رہی ہے. یہاں تو صبر اور نماز تو کوئی بزرگ کوئی آئیڈینٹی کوئی زندہ شخصیات تو ہیں ہی نہیں. یہ تو نیک اعمال ہیں. تو انسان اس آیت کا مطلب ہے انسان اللہ سے مدد مانگے نماز پڑھ کر صبر کر کے نیک اعمال پیش کر کے اللہ سے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کر کے انسان اللہ سے مدد مانگے. جس طرح سورہ فاتحہ میں اللہ نے ہمیں خود سکھایا ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں, آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. یہ ہمارا عمل ہے. ہم صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں, آپ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے. یہ ہمارا عمل ہے. تو اے اللہ ہمارے اس عمل کی وجہ سے اس عمل کے وسیلے سے نیک عمل کا وسیلہ دینا یہ اللہ نے خود سکھایا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے دعا کے جو طریقے سکھائے ہیں ان دعا کے طریقوں میں سے یہ بھی ہے ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. یہ قرآنی دعا ہے. اے اللہ ہم ایمان لائے تو اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے. تو گناہ بخشنے کے لیے کیا وسیلہ پیش کیا جا رہا ہے؟ ایمان کا. اور ایمان عمل ہے. صحیح بخاری کے اندر مشہور حدیث ہے کہ وہ جو لوگ غار میں پھنس گئے تھے تو انہوں نے اپنے نیک اعمال پیش کیے تھے. دعا کس سے کی تھی؟ اللہ سے. تو یہ تو خلط مبحث ہے. یہ تو شبہ وسوسے ہیں شیطانی کہ ہم کہیں گے جی جب صبر اور نماز سے مدد مانگنا جائز ہے تو پھر نبیوں ولیوں سے بھی مدد مانگنا جائز ہے جو فوت ہو چکے ہیں. یہ تو بالکل خلط مبحث ہے. تو شرک یہ بھی ہوتا ہے کہ سورج چاند ستارے پتھر ان کو معبود سمجھا جائے اور ان کے سامنے جھکا جائے. اور شرک یہ بھی ہے کہ زندہ وہ بزرگ جو زندہ تھے نبی ولی وہ جب اللہ کے پاس چلے گئے تو ان کی ذات میں غلو کر کے انہیں اللہ کا شریک بنا دیا جائے. جس طرح عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یا اللہ کا بیٹا قرار دیا. حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا. تو یہ جو غلو جس سے قرآن منع کرتا ہے تو اور قوم نوح میں سب سے پہلے جو شرک پیدا ہوا تھا وہ یہی شرک پیدا ہوا تھا. وہ جو 5 نیک لوگ تھے ود سوا یغوث یعوق نصر صحیح بخاری کی روایت ہے. تو ان 5 معبودوں کا ذکر تو قرآن میں ہے سورہ نوح میں. تو وہ کیسے شرک شروع ہوا تھا؟ صحیح بخاری میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وضاحت ہے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھی کہ یہ نیک لوگ تھے, جب یہ فوت ہو گئے تو پہلے لوگ عبادت کرتے ہوئے ان کا خیال دل میں لاتے تھے, پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے ان کے بت بنا کر تو ان کو پوجنا شروع کر دیا, ان کے نام کی نظر و نیاز, ان سے ہی مدد مانگنا شروع کر دی, انہیں وسیلہ بنانا شروع کر دیا اپنے اور اللہ کے درمیان. یہاں سے شرک شروع ہوا. مشرکین مکہ لات ایک نیک شخص تھا. احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ لات کا مطلب ہے وہ شخص جو ستو گھول کے لوگوں کو پلایا کرتا تھا حج کے موقع پر. تو لوگوں نے اس کا بت بنا لیا. اسی طرح مشرکین کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ صرف پتھروں کی عبادت کرتے تھے, یہ بات صحیح نہیں ہے. مشرکین لات کی عبادت کرتے تھے. مشرکین سیدنا ابراہیم سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بت بنائے ہوئے تھے. تو یہ کہنا کہ نہیں نیک لوگوں کی عبادت تو کبھی ہوئی نہیں اور نیک لوگوں کی ذات میں غلو کر کے انہیں تو کبھی معبود بنایا ہی نہیں گیا, تو نہیں. مشرکین مکہ نیک لوگوں کی ذات میں غلو کر کے, یہودی عیسائی نیک لوگوں کی ذات میں غلو کر کے انہوں نے ان کو معبود بنایا. مشرکین نے بھی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا, اللہ کا شریک بنایا. اسی طرح مشرکین نے سیدنا ابراہیم سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بت بنا کر وہ شرکیات بدعیات کرتے تھے. تو یہ چیزیں تو اب کوئی شخص نیک لوگوں کے بت بنا لے اور ان کی اس قسم کی تعظیم شروع کر دے, یا ان کے بت نہ بنائے, ان کی قبر پر مجاور بن کے بیٹھ جائے. بت بنا کر
بت کے سامنے مجاور بن کے بیٹھ جائے نیک لوگوں کے، یا نیک لوگوں کی قبروں پر مجاور بن کے بیٹھ جائے، دونوں باتوں میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں دونوں باتوں میں۔ جس طرح قبر بت ہوتا، جس طرح پتھر کا مٹی کا بت بنایا جاتا ہے اور بت کے پیچھے نیک شخصیت ہوتی ہے، مٹی اور پتھر کی کوئی عبادت نہیں کرتا، مٹی اور پتھر کسی کے نزدیک مقدس نہیں ہے۔ جی، تو میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ شہبان نے بھی یہی بات کی، انسان کو میں مٹی سے پیدا کی، میں آگ سے پیدا۔ جی جی، کیا یہ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو میں یہی بتا رہا ہوں کہ اصل میں مشرکین مکہ کا شرک یہ نہیں تھا کہ وہ پتھر اور مٹی کی پوجا کرتے تھے۔ اگر انہوں نے پتھر یا مٹی کی پوجا کرنی ہوتی، شخصیات اگر نہیں تھی شامل اس کے اندر، تو مشرکین پھر پہاڑوں کی پوجا کرتے، جبل احد کی پوجا کرتے، اور پہاڑ تھے اور مٹی تھی اس کی پوجا کرتے۔ پہاڑوں کی مٹی کی پوجا کوئی نہیں کرتا تھا۔ وہ جب پہاڑوں سے، وہ جب پتھروں سے، مٹی سے جب وہ مورتی بنا لیتے تھے، مورتی کسی شخصیت کی ہوتی تھی، اس کے پیچھے فوت شدہ کوئی عظیم شخصیت ہوتی تھی، تو اس شخصیت کا تصور کر کے وہ اس کی ذات میں غلوب کر کے اس کا بت بنا کر، جس طرح قوم نوح میں ہوا تو بعد میں بت بنا لیے گئے، تو بت بنا کر ان کی عبادت شروع ہوئی۔ اب نیک لوگوں کے بت بنا کر ان کو پوجا جائے، ان کو نظر و نیاز دی جائے، ان کے نام کھیتیاں اور جانور لگائے جائیں جس طرح مشرکین لگاتے تھے نظر و نیاز کے طور پہ، ان کے لیے ذبح اور بھیٹ چڑھایا جائے جانوروں کو، ان سے دعائیں کی جائیں جس طرح مشرکین کرتے تھے۔ اگر یہی کام مسلمان کہلانے والے وہ بت نہ بنائیں نیک لوگوں کے، وہ نیک لوگوں کی قبروں پر مجاور بن کے بیٹھ جائیں اور یہ سارے کام کریں جو مشرکین نیک لوگوں کے بت بنا کر کرتے تھے، تو ان دونوں عمل میں فرق کیا ہے؟ یہ دونوں ایک جیسے عمل ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک لوگوں کی قبروں کو بت بنا کر، یہ بھی قبروں کو بت بنانا ہے، قبروں پر مجاور بن کے بیٹھ جانا، مزار بنا کر بیٹھ جانا، اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آپ کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا تھا، کیا مراد ہے اس سے؟ یہی مراد ہے، انبیاء کی قبروں کو مساجد بنانا، سجدہ گاہ بنا لینا، قبروں پر مجاور بن کے بیٹھ جانا، یا انبیاء کی قبروں کو، اولیاء کی قبروں کو میلہ گاہ بنا دینا، وہاں اب برسیاں ہوں، وہاں اب میلے لگے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، فوت شدگان جو نیک بزرگ ہوتے ہیں تو وہاں عرس لگتے ہیں اور وہاں میلے ہوتے ہیں، وہ سجدہ گاہ بنایا جاتا ہے۔ تو یہی کام یہود و نصارہ کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت کیوں فرمائی؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ، آپ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، کہ اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بنانا جس بت کی عبادت کی جائے۔ کیا پتہ لگا اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے؟ اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا، کیا پتہ لگا اس سے؟ کہ پچھلے انبیاء کی قبروں کو بت بنایا جاتا تھا۔ اس سے پتہ لگا کہ جس طرح نیک لوگوں کے بت بنا کر بتوں کو پوجنا شرک ہے، اسی طرح نیک لوگوں کی قبروں پر مجاور بن کے بیٹھ جانا اور وہی کام کرنا جو مشرکین نیک لوگوں کے بت بنا کر کرتے تھے، تو وہ قبر بھی بت بن جاتی ہے۔ اور یہ اسی طرح کا شرک ہے جس طرح نیک بزرگوں، نبیوں کے نیک بزرگوں کے جو فوت ہو جائیں ان کے بت بنا لیے جائیں۔ یہ مطلب ہے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد۔ آج کسی سے کہا جائے، جو لوگ قبروں پہ جاتے ہیں، مزاروں پر جاتے ہیں، دیکھیے قبروں پر جانا غلط نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں منع کیا مسلمانوں کو قبروں پر جانے سے، اس لیے کہ جاہلیت میں مشرکین مکہ کے جو بدعات اور خرافات تھی، شرک ہوتا تھا، قبروں پر ہوتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ مسلمان ہوئے شروع میں روک دیا قبروں پہ جانے سے، تاکہ وہ جو قبروں پر خرافات اور جانور ذبح ہوتے تھے اور اس قسم کے جو کام ہوتے تھے، تاکہ لوگ اسے رک جائیں۔
صحابہ کرام کی تربیت ہو جائے. جب صحابہ کرام کی تربیت ہو گئی، جب پتہ لگ گیا کہ یہ چیزیں شرک ہیں اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں لوگوں کو قبروں کی زیارت کی اجازت دے دی. لیکن کس لیے اجازت دی؟ اس لیے اجازت دی کہ قبروں پر مجاور بن کے بیٹھ جائے جائیں، قبروں کے چلے لگائے جائیں، قبروں کی نہیں، نماز عبرت کیے لینے کے جائیں. لیے. آپ نے اس لیے اجازت دی تھی. حدیث میں وضاحت ہے، آپ نے فرمایا وہ تو آخرت یاد دلاتی ہیں قبریں. قبروں پر جانے کی اجازت اس لیے دی کہ لوگ قبرستان جائیں، لوگ جا کر اپنی موت کو یاد کریں. اور کیا کریں؟ جو بزرگ، چاہے بزرگ ہیں یا دیگر مسلمان فوت ہوئے ہیں، ان کے لیے دعا کر دیں. السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین انا انشاءاللہ بکم لاحقون. ہمارے ہاں لوگ قبروں جو مزاروں پہ جاتے ہیں، کیا وہ آخرت کی یاد کے لیے جاتے ہیں کہ وہ آخرت یاد دلاتی ہیں قبریں؟ ہمارے ہاں لوگ جو بزرگوں کے مزاروں پر جاتے ہیں، وہ بزرگوں کے لیے دعا کرنے جاتے ہیں؟ نہیں، وہ بزرگوں سے دعائیں مانگنے جاتے ہیں. وہ قبروں کے پر میلے ٹھیلے اور وہ نظر و نیاز، وہ ساری چیزیں جو بتوں پر کرتے تھے مشرکین، جو بتوں پر آج ہندو کرتے ہیں، سارے کام ہمارے ہاں قبروں پر ہوتے ہیں. آج کسی شخص سے جو مسلمان ہو اور مزاروں پر جاتا ہو، اور وہ آج اسے کہا جائے کہ مشرکین مکہ بت بنا کر شرک کرتے تھے، اور ہم آج مسلمان وہی کام قبروں پر کرتے ہیں، تو لوگوں کو بڑی چیڑ ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں لو جی ہمیں تو گالی دے دی. وہ تو بت ہے، بت کی پوجا تو عبادت ہوتی ہے، شرک ہوتی ہے. قبروں پر جانا وہ تو عبادت نہیں ہوتا. کیوں؟ ایک نیک لوگوں کا کھڑا بت بنا کر اس کو پوجنا، اور ایک نیک لوگوں نبیوں ولیوں کی قبر بنا کر اس کو پوجنا، اس کے مجاور بن کے بیٹھ جانا، وہاں میلے ٹھیلے لگانا، کیا فرق ہے دونوں باتوں میں؟ دونوں باتیں ایک ہی تو ہیں. آپ دیکھیں ساری چیزیں آج ہندو یہ کام بتوں کے ساتھ کرتے ہیں، مورتیوں کے ساتھ کرتے ہیں. ہمارے ہاں وہ سارے کام مسلمان قبروں پہ جا کر کرتے ہیں، ولیوں کے مزاروں پہ جا کر کرتے ہیں. ہمارے ہاں لاہور میں دربار ہے جس کو داتا صاحب کا دربار کہتے ہیں، وہاں کیا نہیں ہوتا؟ سب چیزیں وہ ہوتی ہیں. مشرکین کرتے تھے، مشرکین مکہ جو ہندو کرتے ہیں اپنے بتوں کے ساتھ، اپنی مورتیوں کے ساتھ، وہ سارے کام ہمارے ہاں درباروں پہ ہوتے ہیں. طواف ہوتے ہیں اور سجدے ہوتے ہیں اور نظر و نیاز بھی چڑھائی جاتی ہے، اور ساری خرافات اور بدعات و شرکیات ہوتی ہیں. جب ان کو کہا جائے کہ مشرکین مکہ کا شرک کیا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں مشرکین مکہ تو اصل میں پتھروں کی پوجا کرتے ہیں. جو پتھروں کی پوجا کرے، جو پتھر کے سامنے سر جھکائے، وہ شرک ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کے علاوہ جنہیں معبود بناتے تھے وہ نیک لوگ تھے. اس آیت کریمہ سے پتہ لگا کہ مشرکین مکہ، یہ آیت کریمہ مشرکین مکہ کے شرک کی وضاحت کر رہی ہے اور اس کی تردید کر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، پچھلی آیت میں آیت نمبر 56 میں، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، مشرکین سے کہیں کہ اے مشرکین تم بلاؤ ان لوگوں کو جنہیں تم اللہ کے علاوہ گمان کرتے ہو. کیا گمان کرتے ہو؟ معبود. یہاں پتھر مراد لینا، بت مراد لینا یہاں صحیح نہیں ہے. اگلی آیت کو دیکھیں تو اگلی آیت میں ان جن کو معبود بنایا جاتا تھا ان کے اعمال ذکر ہو رہے ہیں. پتھر تو کوئی عمل نہیں کرتے. تو پتہ لگا کہ یہاں معبود سے مراد نیک لوگوں کو معبود بنایا جاتا تھا، نیک لوگوں کی شان میں غلو کر کے. جس طرح یہودیوں نے، عیسائیوں نے حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ کو اللہ بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو اسی طرح مشرکین نے بھی ان نیک لوگوں کی ذات میں غلو کر کے انہیں اللہ کا شریک بنایا. تو اللہ نے فرمایا کہ انہیں پکار کر دیکھو، یہ نیک لوگ جنہیں تم اللہ کا معبود اللہ کا شریک بناتے ہو، غیر اللہ کے علاوہ معبود بناتے ہو، وہ لوگ نہ تو نقصان دور کر سکتے ہیں تم سے اور نہ اس کو ٹال سکتے ہیں. اب اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں انہی نیک لوگوں کے بارے میں جن کو معبود بناتے تھے مشرکین. اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین یدعون، وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں، وہ لوگ اولئک سے مراد کون ہے؟ وہ معبود جن کو یہ معبود بناتے تھے، نیک بزرگ جو فوت ہو گئے، جن کو یہ گمان کرتے تھے اللہ کے علاوہ معبود،
اولئک سے ان کی طرف اشارہ ہے، وہ نیک لوگ، وہ معبود، الذین وہ یدعون جنہیں یہ پکارتے ہیں. یدعون کا فاعل کون ہے؟ یدعون کا فاعل مشرکین ہے، مشرکین مکہ. اولئک سے مراد کون ہے؟ ان کے معبود جو نبی تھے یا ولی جو فوت ہو گئے، سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل، لات، اور یہ جو نیک لوگ جو فوت ہو گئے جن کو یہ معبود بناتے ہیں، اولئک سے ان کی طرف اشارہ ہے. اور یدعون سے، یدعون کی ضمیر، واو کی ضمیر لوٹ رہی ہے مشرکین مکہ کی طرف. تو وہ معبود غیر اللہ، وہ نیک لوگ جن کو یہ معبود بناتے تھے، جنہیں یہ پکارتے ہیں مشرکین. یبتغون وہ لوگ تلاش کرتے تھے. یبتغون کا فاعل کون ہے؟ یبتغون کا فاعل مشرکین نہیں ہے. یبتغون کا فاعل کون ہے؟ وہ تلاش کرتے تھے اپنے رب کی طرف وسیلہ. تو یبتغون کا فاعل کون ہے؟ یہ نیک لوگ، وہ نیک لوگ جن کو یہ معبود بناتے تھے، وہ لوگ اپنی زندگی میں، اپنی حیات طیبہ میں، وہ لوگ خود اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرتے تھے. یبتغون کا فاعل، یبتغون کی ضمیر اولئک کی طرف لوٹ رہی ہے، اور اولئک سے مراد معبود ہیں. اور یدعون کا فاعل کون ہے؟ مشرکین مکہ. وہ معبود، وہ نیک لوگوں، وہ جو نیک لوگ تھے جو فوت ہو گئے، جنہیں یہ مشرکین مکہ معبود بناتے تھے، اللہ کہتے ہیں وہ معبود، وہ نیک لوگ، وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ نیک لوگ وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں، یہ مشرکین مکہ. پیچھے اللہ نے فرمایا کہ مشرکین انہیں معبود گمان کرتے تھے، یہاں اللہ کہتے ہیں یہ مشرکین انہیں پکارتے تھے. پتہ لگا پکارنا بھی کسی کو معبود بنانا ہوتا ہے. کیا پتہ لگا؟ کہ کسی کو پکارنا مدد کے لیے، کسی سے مدد مانگنا، چاہے وہ کوئی نبی کیوں نہ ہو جو اللہ کے پاس جا چکا ہے، چاہے وہ کوئی ولی کیوں نہ ہو، تو کسی کو مدد کے لیے پکارنا یہ شرک ہوتا ہے، یہ اسے معبود بنانا ہے. ہمارے ہاں آج لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، حالانکہ آپ اللہ کے پاس جا چکے ہیں. وہ ایک الگ بحث ہے. وہ نیک لوگ، شہید یا نبی اپنے قبروں میں زندہ ہیں، اس زندگی سے مراد برزخی زندگی ہے، وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں. تو حضرت علی کو پکارنا، پیر عبد القادر جیلانی کو پکارنا، بزرگوں کو پکارنا، تو یہ انہیں معبود بنانا ہے. تو اولئک اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ، یعنی وہ لوگ جو نیک تھے جنہیں معبود بنایا گیا، جنہیں یہ پکارتے ہیں مشرکین، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یبتغون وہ لوگ تلاش کرتے تھے. کب؟ یعنی اپنی زندگی میں جب وہ حیات تھے، جب وہ زندہ تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ تلاش کرتے تھے الی ربہم اپنے رب کی طرف، الوسیلۃ وسیلہ. اب یہاں وسیلے کا بھی مسئلہ واضح ہو رہا ہے. کیا مراد ہے؟ وہ لوگ، یہ نبی، یہ ولی اپنی زندگی میں اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرتے تھے. وسیلہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے اللہ کا قرب چاہنا. کیسے پتہ لگا؟ ایہم اقرب، کون ان میں سے زیادہ قریب ہو جائے، یہ وسیلہ کی وضاحت ہے. وہ لوگ، وہ نیک بزرگ جنہیں یہ مشرکین پکارتے ہیں، وہ لوگ تلاش کرتے تھے اپنے رب کی طرف وسیلہ. وسیلہ کا کیا معنی ہے؟ قرآن خود وسیلہ کی وضاحت کر رہا ہے. وہ اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے تھے، یعنی ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے. تو وسیلہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا قرب چاہنا. تو مقابلہ کرتے تھے نیک لوگ، نبی ولی، کون اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، کون اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے. اللہ کے قریب کیسے ہوا جاتا ہے؟ اب بنیادی سوال یہ ہے، اللہ کا وسیلہ کیسے تلاش کیا جاتا ہے، اللہ کا قرب کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ بزرگوں کے واسطے سے یا کیسے؟ یہ بزرگ خود اللہ کا وسیلہ تلاش کرتے تھے دیگر بزرگوں کے واسطے سے. وہ کیسے وسیلہ تلاش کرتے تھے؟ نیک اعمال کر کے. نیک اعمال کرتے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اسماء الحسنہ سے، اسماء الحسنہ سے بھی اللہ کا وسیلہ تلاش کیا جاتا ہے.
اللہ کا وسیلہ تلاش کیا جاتا ہے دعا کرتے ہوئے، نیک کام اللہ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ دیا جائے، یہ بھی وسیلہ ہے، اور وسیلہ یہ بھی ہے کہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے اپنے نیک اعمال پیش کیے جائیں، جیسے اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا شخص کی جی جی میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آ رہی ہے. جی جی. تو اللہ کا وسیلہ تلاش کرنے کا مطلب ہے جیسے سورہ مائدہ میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، یعنی اللہ کا قرب تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو سورہ مائدہ کی اس آیت میں اللہ کا وسیلہ، یعنی وسیلہ کا مطلب قرب ہوتا ہے، اللہ کا قرب تلاش کرنے کا حکم ہے. 3 حکم ہے اس آیت کریمہ میں. ایک حکم ہے اللہ سے ڈرنے کا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ. دوسرا حکم ہے اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو. تیسرا حکم ہے جہاد کرو. تو یہ 3 کام کرنے سے، تقوی اختیار کرنے سے، اللہ کا وسیلہ تلاش کرنے سے اور جہاد کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو یہ اللہ کا تقوی اور وسیلہ، اللہ کا تلاش کرنا اور جہاد. تو اللہ کا تقوی یعنی درمیان میں وسیلہ ہے، پیچھے تقوی ہے اور آگے جہاد ہے. تو تقوی اور جہاد جیسے کاموں سے سب سے زیادہ اللہ کا وسیلہ، اللہ کا قرب ہوتا ہے تقوی سے، اللہ کے ڈر سے اور جہاد سے. اور تقوی اور جہاد جیسے کاموں سے اللہ کا وسیلہ، اللہ کا قرب تلاش کیا جاتا ہے. یہ تفسیر ہے اس آیت کریمہ کی جو مفسرین نے کی ہے. اب لوگ وسیلے کا معنی کیا کرتے ہیں؟ لوگ وسیلے سے مراد یہ لیتے ہیں قبر پہ جا کر، بزرگوں کی قبر پہ جا کر ان بزرگوں سے مانگنا، یا ان بزرگوں کے واسطے سے اللہ سے مانگنا. یہ کیسا وسیلہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں استاد محترم کی زندہ شخص کی سے دعا جو نیک ہو اس سے دعا کر سکتے ہیں، جسے وہ عز کرنی کی مثال ہے. نیک جیسے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے مانگا، اللہ تعالیٰ سے مانگتے. دیکھیے دعا کے 2 فریق ہیں، یعنی جو بندہ دعا کرتا ہے تو بندہ دعا کرتا ہے اور اللہ سے کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک مانگنے والا ہے اور ایک جس سے مانگا جا رہا ہے، ایک بندہ ہے اور ایک رب ہے. اب بندہ اور رب، جب بندہ دعا کرتا ہے، دعا بندہ کرتا ہے، اللہ کا کام دعا کرنا نہیں ہے، اللہ کا کام دعا قبول کرنا ہے. دعا کرتا ہے بندہ، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگتا ہے. تو اب جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اب اللہ کا قرب کیسے تلاش ہوگا؟ یا تو جب بندہ اللہ سے مانگے تو بندہ اللہ کی تعریف کرے، اللہ کی صفات بیان کرے. یہ بندے کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. تو یا تو بندہ اپنے رب کی عظمت، اپنے رب کی شان بیان کرے، تو یہ ایک جائز وسیلہ ہے. اللہ نے حکم دیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے واسطے سے اللہ کو پکارا کرو. اے اللہ تو رحیم ہے، مجھ پہ رحم کر. ایک تو یہ وسیلہ ہے، بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اور اللہ کو اللہ کی صفات بیان کر کے اللہ کو اس کا واسطہ دیتا ہے. یا پھر بندہ اپنا عمل پیش کرے، ٹھیک ہے؟ بندہ اور اللہ کا معاملہ ہے نا. ایک بندہ کہ اے اللہ میں نے آپ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کیا، صبر کیا، نماز پڑھی، تو اے اللہ میرے اس نیک عمل کی وجہ سے میں ایمان لایا، میں نے فلاں قربانی آپ کے لیے دی، آپ کو راضی کرنے کے لیے، اے اللہ آپ میرا فلاں کام کر دیں. جیسے اس کی مثال ایسے جیسے کوئی اسٹوڈنٹ اپنے استاد سے کہ استاد صاحب میں نے اتنی محنت کی تو آپ مجھے اچھے نمبر دے دیجئے گا، میں نے بڑی محنت کی پیپر میں. یا پھر ایک تیسری صورت ہے وسیلے کی، وہ صورت یہ ہے ہم کسی بزرگ کے پاس چلے جائیں، وہ بزرگ وہ دعا کر دے ہمارے بارے میں، ہم اس سے کہیں، ہم خود بھی دعا کریں اپنے لیے اور ہم ایک بزرگ سے کہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، تو وہ بزرگ اللہ سے ہمارے لیے دعا کرے. تو دیکھیے دعا کرنے کے لیے دعا کرنے والا موجود ہونا چاہیے. اس کے قرآن میں موجود ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اگر وہ اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھیں، سورہ نساء کی آیت ہے، تو آپ کے پاس آ جائیں
پھر وہ بھی اللہ سے اپنے غلطی کی معافی مانگے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے۔ یعنی صحابہ کرام سے کوئی غلطی ہو جاتی تو صحابہ کرام خود بھی اللہ سے معافی مانگتے اور صحابہ کرام نبی کے پاس جاتے اور نبی سے بھی دعا کرنے کا کہتے، نبی بھی ان کے لیے دعا کرتے اللہ سے۔ انسان اپنے لیے بھی دعا کر سکتا ہے اور انسان دوسرے کے لیے بھی دعا کر سکتا ہے۔ ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے، دیگر مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنی بیماری کی صحت یابی کی دعا کرتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی دعا کر دیتے ہیں۔ تو کوئی نیک شخص سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی اپنے لیے اللہ سے معافی مانگیں گے، آپ بھی ہمارے لیے فلاں دعا کر دیں، یہ ایک جائز چیز ہے۔ لیکن کسی قبر پہ جا کر یا گھر بیٹھے ہم اللہ سے دعا کریں اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے، یا ہم کسی بزرگ کو پکاریں جو فوت ہو چکے ہیں، ہم کہیں کہ اے اللہ فلاں بزرگ کے صدقے مجھے معاف کر دے، یہ وسیلہ ناجائز ہے۔ یا ہم کسی بزرگ کو ہی پکاریں جو فوت ہو چکا ہے، اللہ کے پاس جا چکا ہے، کسی نبی کو پکاریں اور ہم کہیں کہ اللہ میری تو سنتا نہیں ہے تو آپ اللہ تک میری حاجت پہنچا دیں، تو بزرگ کو پکارنا یہ تو شرک ہے جو اللہ کے پاس جا چکا ہے۔ استاد محترم، ہم یہ کہہ سکتے ہیں بزرگ کے لیے زندہ اور حاضر ہونا شرط ہے؟ جی اگر بزرگ سے دعا دیکھیے مانگیں، ہم اس کے پاس جائیں جو دعا کر سکے ہمارے لیے، جو اللہ کے پاس جا چکا ہے وہ ہمارے لیے کیسے دعا کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبوی زندگی میں صحابہ کرام نے احادیث بیان کی ہیں، آپ امت کے لیے دعائیں کرتے تھے، اپنے صحابہ کے لیے بھی دعائیں کرتے تھے، قیامت تک اپنی آنے والی امت کے لیے، نیک لوگوں کے لیے آپ دعائیں کرتے تھے۔ تو ان دعاؤں کا ہمیں، اس امت کی فضیلت ہے اس میں ان دعاؤں کی برکت اور وہ دعائیں شامل ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعائیں کی اپنے لیے بھی اور اپنی امت کے لیے بھی۔ لیکن آج ہم کہیں کہ آج ہم نے اللہ سے کوئی مدد مانگنی ہے تو ہم کہیں اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے مجھے معاف کر دے، میرا فلاں کام کر دے، یا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کریں کہ اے اللہ کے رسول، اللہ ہماری تو سنتے نہیں ہیں، آپ اللہ کے پاس ہماری عرضی پیش کر دیجئے۔ تو آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیسے دعا کریں؟ آپ تو اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ ہم کسی اور بزرگ کو پکاریں جو قبر میں ہیں تو ہم کہیں کہ اب ان کے معاملات برزخی معاملات ہیں، ہم کہیں، ہم ان کو پکار کے، اصل میں قبروں پر آج جا کر یہ ہوتا ہے، آج قبروں پہ لوگ جا کر زیارت قبور سے مراد وہ آخرت کی یاد دہانی کے لیے اور یعنی قبر والوں کے لیے دعا کرنے کی بجائے ہم قبر والوں سے اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں، اور یہ ہے شرک کا دروازہ جس سے کھلتا ہے سارا، یہ خرافات۔ استاد محترم، ایک مرتبہ یہ یوں ہوا تھا کہ ایک شخص سے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگے، تو ہاں۔ وہ آگے سے چڑ گیا اور یہ جو ہے بیچ میں وسیلوں کی باتیں شروع ہو گئی۔ دیکھیے اللہ تو کہتے ہیں مجھ سے ڈائریکٹ مانگو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اگر میرے بندے میرے بارے میں اے نبی آپ سے سوال کریں تو آپ جواب دیں کہ میں اللہ قریب ہے۔ کیا مطلب اللہ قریب ہے؟ یعنی ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو میں تمہاری پکار قبول کروں گا۔ اب ہمارا یہ شیطانی وسوسہ ہے، اللہ میری نہیں سنے گا، میں گناہ گار ہوں، اللہ میری نہیں سنے گا، تو پھر مجھے پرانے بزرگوں کو، نبیوں کو، ولیوں کو مجھے پکارنا چاہیے۔ تو یہی تو شیطان ہم سے شرک کروانا چاہتا ہے، یہ وہی نبیوں کی ذات میں، ولیوں کی ذات میں غلو ہے جو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں کیا، مشرکین نے جو ہے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا کر جنوں کو سمجھتے تھے وہ معبود ہیں۔ لوگ اس کے بارے میں نا دو مثالیں بڑی دیتے ہیں، ایک تو وہ اسکول اور پرنسپل والی، ہاں جی، اور دوسری بادشاہ کے دربار والی۔ کسی سے بھی بات کرو نا تو پہلے تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا، اب ہم انشاءاللہ جواب دے دیں گے ان کو۔ نہیں اب یہ اسکول پرنسپل والی بادشاہ کے دربار والی مثال سے مثال ہی کوئی نہیں ہے۔ دیکھیے وہ کہتے ہیں جی کسی آپ نے بادشاہ تک پہنچنا ہے، کسی کے واسطے سے پہنچیں گے، بھائی بادشاہ تو ایک عاجز بندہ ہے، وہ ٹھیک ہے بادشاہ ہے، ہم جب تک پہنچیں گے نہیں اس تک ہم اسے اپنی بات نہیں سنا سکتے۔ تو بادشاہ نے اگر دروازے بند کیے ہوئے ہیں تو ہمیں بادشاہ تک پہنچنا پڑے گا، درمیان میں وسیلے واسطے تلاش کرنے پڑیں گے۔ کیا ہم اللہ کو اس دنیاوی بادشاہ کی طرح عاجز سمجھتے ہیں؟
उस्ताद मोहतरम, ये भी हो सकता है ना तो कि हमें हमें अल्लाह ताला के ये सिफात का है ना ये कामिल इल्म बहुत नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, ये इसलिए बहुत बड़ा मुगालता है कि ये कहना कि जी बादशाह तक हम डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते। तो जब बादशाह तक हम डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते तो फिर हमें दरमियान में ना उसके किसी चौकीदार, किसी वजीर, किसी मुशीर का हमें वास्ता देना पड़ता है। याद रखिए बादशाह आजिज है, हम उस तक नहीं पहुंचेंगे, वो हमारी हमारी बात नहीं सुन सकेगा। हमें उस तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अगर उसने दरवाजे बंद किए हैं, हमें किसी का वास्ता तलाश करना पड़ेगा, या डायरेक्ट बादशाह तक जाना पड़ेगा, या किसी का वास्ता तलाश करना पड़ेगा। क्या अल्लाह को हम बादशाह की तरह मजबूर समझते हैं? क्या अल्लाह डायरेक्ट हमारी नहीं सुनता? अल्लाह तो डायरेक्ट हमारे, अल्लाह तो कहते हैं मैं अपनी सिफात के एतबार से अल्लाह तो हमारी शहरत से ज्यादा करीब है। अल्लाह तो करीब है, इन्नहु करीब मुजीब। अल्लाह कहते हैं मैं सुनता हूं, सिर्फ अपने नबियों की, वलियों की नहीं सुनता, मैं गुनाहगारों की सुनता हूं। सही हदीस मुबारक है, अल्लाह इतने खुश होते हैं गुनाहगार की तौबा पर। वो मशहूर हदीस है सहरा वाली, कि जितना सहरा में एक बंदा अगर उसकी ऊँटनी, उसका साजो सामान गुम हो जाए, वो मरने के करीब हो जाए, और जब वो जागे, जब फिर वो उसकी आंख लग जाए, जब वो जागे तो देखे कि उसकी ऊँटनी और सारा साजो सामान मिल गया है, गोया कि उसे नई जिंदगी मिली है, वो इतना खुश हो कि वो गड़बड़ाकर वो ये कहे ए अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा रब। यानी खुशी की वजह से उसके मुंह से अल्फाज ही उल्ट निकल जाएं, इतना खुश हो। तो अल्लाह इससे ज्यादा खुश होते हैं जब अल्लाह का गुनाहगार बंदा अल्लाह को पुकारता है। हम क्या अल्लाह सुनता नहीं है? इससे बड़ा शैतानी वसवसा क्या होगा? और हम फिर जब बादशाह की मिसाल दें, स्कूल के प्रिंसिपल की मिसाल दें, क्या अल्लाह बादशाह और स्कूल के प्रिंसिपल की तरह मजबूर है? कि अल्लाह जब तक हम ना पहुंचे उस तक, या जब तक हम किसी के जरिए उस तक बात ना पहुंचाए तो वो सुनता नहीं है? अल्लाह तो फरमाते हैं मैं सुनता हूँ, डायरेक्ट सुनता हूँ। अल्लाह कहते हैं मुझे डायरेक्ट पुकारो। साहबा किराम ने पूछा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह को कैसे पुकारें, वास्तों से, अल्लाह कोई दूर है, कैसे पुकारें? तो अल्लाह ने ये भी नहीं फरमाया कि नबी आप कहें। अल्लाह ने जवाब देते हुए डायरेक्ट जवाब दिया, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ए नबी जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो ये नहीं फरमाया कि आप कहें कि मैं करीब हूँ। अल्लाह ने आपके कहने का वास्ता भी खत्म कर दिया, अल्लाह ने डायरेक्ट जवाब दिया तो मैं करीब हूँ। उजीब दावत दाई इज़ा दआन, मैं पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ, मुझे वो जब भी पुकारे। अब बताइए क्या चीज़ बाकी रह जाती? फिर तो सिर्फ शुबहात, जो मैंने कल बात की थी, कुछ मौलूम आयतें होती हैं, कुछ मुतशाबिह चीज़ें होती हैं, फिर मुतशाबिह चीज़ों के पीछे पढ़कर ये सारी शैतानी वसवसे और बिदात और शिरकियात के पीछे पड़ जाएं। ये शिरक है, ये शिरक के दरवाजे हैं, चोर शैतान इनके ज़रिए वार करता है। और शैतान को पता है कि शिर्क एक ऐसी चीज़ है कि अगर इंसान फौत हो गया तौबा किए बगैर तो अल्लाह ने माफ़ नहीं करना है, तो मैं किसी तरह लोगों को शिर्क में मुब्तला कर दूं। तो बहरहाल ये मौजू, ये आयत मुकम्मल कर लें। यही लोग हैं जिन्हें ये पुकारते हैं, वो तलाश करते थे अपने रब की तरफ वसीला, कौन करीब हो जाए, और वो उम्मीद करते थे अल्लाह की रहमत की, और वो डरते थे अल्लाह के अजाब से। नेक बुजुर्ग नबी वो अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी करते थे, अल्लाह के अजाब से डरते भी थे। इन्ना अज़ाब रब्बिका काना महज़ूरा, बेशक आपके रब का अजाब वो है ऐसा जिससे डरा जाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।